اور آپ حضرات ان کو سماعت کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، تو آپ حضرات کے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے اور ثواب کے غرض سے، ورنہ رات میں جشن ہو چکا ہے اور آپ حضرات نے مولا کائنات کی ولادت کے سلسلے میں جو بھی ہو سکتا تھا وہ میں نے عرض کیا اور آپ نے سماعت فرمایا ہے، لیکن چند جملے اس لیے عرض کروں تاکہ آپ حضرات کے ذہن آمادہ ہو جائیں اور اس کے بعد آنے والے شعراء کو آپ حضرات سماعت فرما سکے۔ ایک باوجہ بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے پہلا گھر بنایا خانہ کعبہ جو عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ توجہ کریے گا، کعبہ مرکز ہدایت ہے، علی مرکز ولایت و محبت ہے۔ تھوڑا سا آپ متوجہ ہو جائے، کعبہ مرکز ہدایت ہے، علی مرکز ولایت و محبت ہے۔ اور اگر میں آپ کو وہاں لے جاؤں جہاں جس جگہ کو غدیر کہا جاتا ہے، پیغمبر اکرم نے غدیر کے چوراہے پر، غدیر کے میدان میں، یہ آپ اس وقت جشن جو سن رہے ہیں وہ چوراہے پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا میں آپ کو وہاں تھوڑا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ نبی نے اس غدیر کے میدان میں سارے حاجیوں کو اکٹھا کیا۔ ہوا کیا؟ پوری تاریخ آپ سنے ہوئے ہیں۔ جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں کہا واپس آگے غدیر میں آؤ، جو آگے چلے گئے تھے ان سے کہا واپس پلٹ کے غدیر میں آؤ۔ نبی نے کہا، دیکھیے توجہ سے سنیے گا، نبی نے فرمایا کہ جو خدا مان رہے ہیں وہ پیچھے آ جائے، جو بندہ مان رہے ہیں علی کو وہ آگے آ جائے۔ نبی نے کہا نہ علی خدا ہے نہ علی بندہ ہے، تو یا رسول اللہ پھر ہے کیا؟ رسول نے کہا علی مولا ہے، علی مولا ہے۔ خانہ کعبہ کی عظمت اگر سمجھ میں آ جائے تو یقیناً مولا کائنات کی طہارت اور مولا کائنات کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے نماز پڑھی جاتی ہے، ساری زمین پاک ہے، جہاں آپ چاہیں وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ساری زمینوں سے پاک مسجد ہے جو ہم سب نے بنائی ہے، مسلمانوں نے بنائی ہے۔ یہ اور بات ہے، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اور بات ہے کہ جو مسجد مسلمانوں نے بنائی اسے اللہ کے نام کے بجائے ذرا سا فرقوں میں تقسیم کر دیا، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے۔ نہیں، مسجد تو اللہ کی ہوتی ہے، فلاں کی کہاں ہوتی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ مسجد ساری زمینوں سے زیادہ پاک، اور ساری مسجدوں سے پاک ہے مسجد نبوی۔ مسجد نبوی سے زیادہ پاک ہے مسجد الحرام، مسجد الحرام سے زیادہ پاک ہے خانہ کعبہ۔ پہنچے آپ کہ نہیں پہنچے؟ ساری زمین پاک ہے، ساری زمینوں سے زیادہ پاک مسجد ہے، مسجدوں سے زیادہ پاک مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی سے زیادہ پاک مسجد الحرام ہے، مسجد الحرام سے زیادہ پاک خانہ کعبہ ہے۔ جب خانہ کعبہ کی طہارت سمجھ میں آ جائے تو پھر سوچو کہ جو اس گھر میں پیدا ہوا ہے وہ علی کتنا پاک ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اس مولود کا واسطہ میری مشکل آسان فرما۔ در بنا جناب فاطمہ بنت اسد اس کے اندر سے داخل ہو گئی۔ یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر قریب کی کوئی دیوار ذرا سے ہلنے لگے تو اس دیوار کے قریب جو بیٹھے ہیں وہ تو نہیں رکیں گے کم سے کم، یہ تو بالکل طے بات ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد گھبرائی نہیں، اندر چلی گئی۔ اندر جاتے ہوئے صرف ایک شخص ہے، انہوں نے دیکھا جناب عباس ابن عبد المطلب، مگر جب خانہ کعبہ سے باہر آئیں تو پورے مکے والوں نے دیکھا۔ کاش کہ میری بات پہنچ جائے، ذرا توجہ سنیے گا۔ جاتے ہوئے ایک نے دیکھا، واپس آتے ہوئے پورے مکے نے دیکھا۔ اچھا 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد
خانہ کعبہ کے اندر رہی، سارے مکے والے کعبے کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، تالا کھل نہیں رہا ہے، سب دستک دے رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد فاطمہ بنت اسد علی کو لے کے باہر نکلی، گویا اللہ نے ایک پیغام دیا، جب بھی تم توحید کے دروازے پہ دستک دو گے ملے گا علی کے ہاتھ سے، جب بھی تم پکارو گے، جب بھی تم مانگو گے تو علی سے ملے گا۔ اور عزیزو ایک جملہ اور کہنے کو جی چاہتا ہے، سب پریشان تھے، جناب ابو طالب بڑے مطمئن تھے، سارے مکے والے پریشان کے ساتھ دروازہ نہیں کھل رہا ہے، تالا نہیں کھل رہا ہے، اور تالا کھولنے کی بڑی کوشش کی گئی مگر تالا نہیں کھلتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ ابو طالب تالا توڑ دیجئے۔ پیغمبر نے کہا چچا تالا نہ توڑیے گا، اس لیے کہ تالا وہ توڑتا ہے جس کا کردار اچھا نہیں ہوتا ہے، تالا وہ توڑتا ہے جس کا کردار اچھا نہیں ہوتا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر آ گئی، پیغمبر لینے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، ایک باوجہ بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا کائنات کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں، جوف کعبہ میں ولادت ہوئی۔ علی اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جس کو آپ جس طرف سے بھی دیکھیے باکمال ہے، ہر شے کی 4 شکلیں بنتی ہیں، ذرا غور کریے گا، ہر شے کی 4 شکلیں ہیں، 4 صورتیں ہیں، ایک لفظی ہے، ایک مکتوبی ہے، ایک ذہنی ہے اور ایک اصلی ہے۔ جو بھی آپ چیز لیجئے اس کی 4 شکلیں بنے گی۔ خانہ کعبہ کی مثال ہم دے دیتے ہیں، خانہ کعبہ کی بھی 4 شکلیں ہوئی، ایک لکھا جائے خانہ کعبہ، دوسرے سوچا جائے کعبہ، تیسرے بولا جائے کعبہ، اور چوتھے خود کعبے کو دیکھا جائے۔ یہ بتائیے کہ یہاں سے ہم کعبہ کعبہ 1000 مرتبہ بول دیں تو کیا ہمیں ثواب مل جائے گا؟ بولنے سے اگر ثواب ملتا ہوتا تو لوگ دن بھر خالی یہی ورد کیا کرتے، کعبہ کعبہ، اتنی دور جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر 1000 بار لکھتے رہے کعبہ کعبہ تو کیا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اگر سوچتے رہے تو کیا ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ لیکن علی کا نام اتنا باکمال ہے، اگر بولا جائے تو بھی عبادت ہے، سوچا جائے تو بھی عبادت ہے، لکھا جائے تو بھی عبادت ہے، اور دیکھا جائے تو بھی عبادت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ خانہ کعبہ میں نیا در بنا علی کے لیے، کمال کی بات ہے، آخر اس در سے جناب فاطمہ بنت اسد کیوں نہیں گئی؟ اس در سے کیوں نہیں گئی؟ جو مین ڈور تھا، مین دروازہ تھا، وہاں سے جانا چاہیے تھا۔ پھر صاحب جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے نیا دروازہ بنا۔ یہ علی کے آنے کی خوشی ہے، علی کا کمال ہے کہ علی جب پیدا ہوئے تو نیا در بنا۔ علی کے لیے 2 مرتبہ، دونوں مرتبہ نیا کام ہوا۔ ولادت کا وقت آیا تو نیا در بنا، ولایت کا اعلان کا موقع آیا تو نیا منبر بنا۔ ولایت کے اعلان کے لیے نیا منبر بنا، ولادت کے لیے نیا دروازہ بنا۔ اور 2 معجزے ہیں آل محمد کے، ذرا توجہ کریے گا، آخری بات کہہ رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے حوالے شعراء کو کروں گا۔ 2 معجزے ہیں آل محمد کے جو ہر سال تجدید ہوتے ہیں۔ ایک معجزہ ہے خاک شفا کا، ہر سال عاشور کے دن خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسرا معجزہ ہے خانہ کعبہ کی اس دیوار کا جہاں سے علی کی ماں داخل ہوئی تھی۔ 1400 سال سے اس شگاف کو بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر آج تک وہ نشان نہیں مٹ سکا۔ یا اللہ یہ نشان مٹتا کیوں نہیں ہے؟
کاش کہ میری بات پہنچ جائے، میں یہی بات ختم کر دوں گا۔ یا اللہ یہ نشان مٹتا کیوں نہیں ہے؟ عجب نہیں پروردگار کی آواز آئے گی، لوگ علی کا نام مٹانا چاہتے ہیں، میں نے ایک نشان رکھا ہے، تم سے یہ نشان تو مٹتا نہیں ہے، علی کا نام کیا مٹاؤ گے؟ صلوات پڑھیے محمد والے۔ علی کا نام کیا مٹاؤ گے؟ اور علی نے تو پیدا ہوتے ہی ساتھ وہ نشانی، وہ اژدہا کہ جو حلالی اور غیر حلالی کی پہچان کرتا تھا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس کے جب 2 ٹکڑے کیے تو لوگوں میں ایک ہنگامہ ہو گیا کہ صاحب یہ تو بہت غضب ہو گیا، کیسے پتا چلے گا حلالی کون ہے غیر حلالی کون ہے؟ نبی نے فرمایا اب اژدہے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے علی پہچان ہوں گے۔ یا رسول اللہ علی کیسے پہچان ہوں گے؟ کہا جو علی سے محبت کرے گا وہ حلالی ہوگا، جو علی سے محبت نہیں کرے گا وہ غیر حلالی ہوگا۔ ایک باوز بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ 4 مصرے اور پھر میں اندازہ کروں گا کہ آپ بیرونی شاعر کو سننے کے لیے آمادہ ہے یا نہیں ہے۔ 4 مصرے سماعت کریے گا کہ تصویر کائنات کا آکاش ہے علی، تصویر کائنات کا آکاش ہے علی، دل کو جگا دے وہ احساس ہے علی، اے بندے مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی، نعرہ لگا کے دیکھ۔ اس بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا مجمع ایکٹیو ہے اور ادھر والا بہت خاموش ہے، جبکہ گزشتہ سال ادھر والا مجمع اور ادھر والا یعنی جو ہمارے جوان ہیں جو مسلسل کھڑے ہوئے ہیں وہ اس بار بہت زیادہ ایکٹیو نہیں دکھ رہے ہیں، تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ تھوڑا سا محفل میں شامل ہو جائیے۔ ابھی تک کہ آپ تھوڑا کنارے رہے تو ٹھیک تھا، لیکن محفل میں شامل ہو جائیے اور اپنے سماعت کو پورے طور پر آمادہ کیجئے۔ 4 مصرے حوالے کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ شمس مولائی صاحب کو آپ کے حوالے کروں گا، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انہیں مایوس نہیں کریں گے کہ خدا کے ساتھ محمد کا نام باقی ہے، خدا کے ساتھ محمد کا نام باقی ہے، یہی سبب ہے درود و سلام باقی ہے، یہی سبب ہے درود و سلام باقی ہے۔ اور ایک انقلاب خمینی سے ہو گئے حیران، ارے ابھی تو ظہور امام باقی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور 4 مصرے اور سماعت کر لیجئے کہ منتظر آج ہے سجاد ولادت کس کی، مرضی خالق نے خریدی شب ہجرت کس کی، کوئی ایک نام بتا دو تو بدل دوں مذہب، کوئی ایک نام بتا دو تو بدل دوں مذہب، جز علی خانہ حق میں ہے ولادت کس کی، جز علی خانہ حق میں ہے ولادت کس کی۔ زمانہ یاد رکھے جس کو ایک زمانے تک، وہ اچھا نام نہیں اچھا کام ہوتا ہے، وہ اچھا نام نہیں اچھا کام ہوتا ہے۔ اور اپنی طاقت پہ نہ اترائیں زمانے والے، اپنی طاقت پہ نہ اترائیں زمانے والے، دانت کچھ اور ہی ہوتے ہیں چبانے والے، دانت کچھ اور ہی ہوتے ہیں چبانے والے، زندہ محبوب نے رکھا ہے ہمیں بھی زندہ، مٹ گئے ہم کو زمانے سے مٹانے والے۔ ہمیں لگتا ہے واقعی مائک نیچے اتارنا پڑے گا ورنہ یہ محفل جو ہے ہو نہیں سکے گی، ہے نا، اس لیے کہ شاید اس بار ہم لوگ بلندی پہ زیادہ آ گئے ہیں کہ اپنی طاقت پہ نہ اترائیں زمانے والے، دانت کچھ اور ہی ہوتے ہیں چبانے والے، زندہ محبوب نے رکھا ہے ہمیں بھی زندہ، مٹ گئے ہم کو زمانے سے
مٹانے والے اور پوچھتی رہتی ہے زنجیر کی جھنکار سوال، پوچھتی رہتی ہے زنجیر کی جھنکار سوال، دب گئے کیا میری آواز دبانے والے، دب گئے کیا میری آواز دبانے والے، اور کتنی گہرائی پہ رکھتے ہیں نظر اے عرشی نسل کو دیکھ کے تلوار چلانے والے، نسل کو دیکھ کے تلوار چلانے والے۔ یہ پیارے نبی کا پیارا نواسہ حسین ہے، دیکھتے کیسے خاموشی سنتے ہیں آپ، پیارے نبی کا پیارا نواسہ حسین ہے، ہم کیا ہے انبیاء کا سہارا حسین ہے، ہم کیا ہے انبیاء کا سہارا حسین ہے، اور یہ ہم نے کب کہا کہ ہمارا حسین ہے، یہ ہم نے کب کہا کہ ہمارا حسین ہے، اور بن کے آؤ تم تو تمہارا حسین ہے، اور بن کے آؤ تم تو تمہارا حسین ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا، اور بن کے آؤ تم تو تمہارا حسین ہے، کل کربلا کے دشت میں پہچانتے نہ تھے، اب سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے، کل کربلا کے دشت میں پہچانتے نہ تھے، اب سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے۔ اور منبر پہ آ کے سید سجاد نے کہا، منبر پہ آ کے سید سجاد نے کہا، باد حسین نام ہمارا حسین ہے، باد حسین نام ہمارا حسین ہے۔ چار مصرے جناب علی اصغر کے حوالے سے کہ جو بچ کر ذکر حیدر سے پسے دیوار بیٹھے ہیں، دیوار کے پیچھے جو بچ کر ذکر حیدر سے پسے دیوار بیٹھے ہیں، یقیناً خودکشی کرنے کو وہ تیار بیٹھے ہیں، جو بچ کر ذکر حیدر سے پسے دیوار بیٹھے ہیں، یقیناً خودکشی کرنے کو وہ تیار بیٹھے ہیں۔ ہے اصغر گود میں اکبر کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آغوش نبی میں حیدر کرار بیٹھے ہیں، آغوش نبی میں۔ جزاک اللہ کہ جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملے مگر اسے مولا نہیں ملا، ملا ملے مگر اسے مولا نہیں ملا۔ اور دو مصرے خاص ملاحظہ کریے گا کہ جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملے مگر اسے مولا نہیں ملا۔ کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، وہ جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا۔ کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، وہ جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا۔ آلہ ہے کون، آلہ ہے کون کون، اور عالی ہے کون کون، آلہ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون۔ حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون، حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون، اور نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون۔ حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے۔ یہ ہے معجزہ حیدر کرار زبردست، ہے معجزہ حیدر کرار زبردست، ایک بار ہنسی کعبے کی دیوار زبردست۔ ٹھنڈے ہو گئے تو ٹھنڈک کا ماحول ہو گیا نا، اس لیے ایک بار ہنسی کعبے کی دیوار زبردست، اور استاد کو دی کہہ کے یہ جبریل امین ہے، استاد کو دی کہہ کے یہ جبریل امین ہے، اللہ نے بھیجی ہے یہ تلوار زبردست، اللہ نے بھیجی ہے یہ تلوار زبردست۔ اور سرکار کو
جو چھوڑ کے میدان سے بھاگے، سرکار کو جو چھوڑ کے میدان سے بھاگے، قرآن اسے کہتا ہے غدار زبردست، قرآن اسے کہتا ہے غدار زبردست۔ اور ابھی علم کی بات ہو رہی تھی کہ عباس کے ہاتھوں میں علم فخر سے بولا، عباس کے ہاتھوں میں علم فخر سے بولا ہے کس کو ملا ایسا علمدار زبردست، ہے کس کو ملا ایسا علمدار زبردست، ہے 5 برس بعد ہنسے سید سجاد، ہے 5 برس بعد ہنسے سید سجاد، کام ایسا بڑا کر گئے مختار زبردست۔ یہ وسوسے آتے ہیں ان کو روئے حیدر دیکھ کر، وسوسے آتے ہیں ان کو روئے حیدر دیکھ کر، نیند جن کی اڑ گئی ہے جنگ خیبر دیکھ کر، وسوسے آتے ہیں ان کو روئے حیدر دیکھ کر، نیند جن کی اڑ گئی ہے جنگ خیبر دیکھ کر۔ اور جس نے حیدر کو نہ پہچانا وہ کیسی آنکھ ہے، جس نے حیدر کو نہ پہچانا وہ کیسی آنکھ ہے۔ ہم بہت حیران ہیں شیشے میں پتھر دیکھ کر، اور دور ہو جائیں گے پتھر کے خداؤں سے کہو، آنکھ کھولیں گے علی روئے پیمبر دیکھ کر، آنکھ کھولیں گے علی روئے پیمبر دیکھ کر۔ اور دعوت اسلام سے تم کو بھلا کیا فائدہ، دعوت اسلام سے تم کو بھلا کیا فائدہ، ذوالشیرہ میں گئے تم لقمہ تر دیکھ کر، ذوالشیرہ میں گئے تم لقمہ در دیکھ کر، اور پیروان فاطمہ زہرا ابھی موجود ہے، شکر بھیجو عورتوں کے سر پہ چادر دیکھ کر، شکر بھیجو عورتوں کے سر پہ چادر دیکھ کر۔ ایک بار بلند صلوات پڑھیے محمد والے محمد کا۔ جتنا لکھا ہوا ہے سب سن لیجئے، بہت دیر ہو رہی بھائی، کیا بات ہے؟ ارے یہاں پہ ہماری بھی آواز خراب ہو رہی ہے، یہ جوان بھی سہارا نہیں دے رہے ہیں۔ عرفان صاحب کو بلائیں، ضیاء صاحب کو، اچھا اچھا، بس یہ 2-3 شعر 4 شعر سن لیجئے، اس کے بعد ضیاء عباس صاحب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا، اور نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا۔ اور جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے ایسا کسی تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا، جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے ایسا کسی تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا۔ اور یہ آل محمد، یہ آل محمد، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کا۔ جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے ایسا کسی تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا۔ یہ آل محمد ہیں کہ پوشاک میں جن کے پیون تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا، پیون تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا، ادھر کے جوان تھوڑا کھسک گئے ہیں، یہاں سے وہاں چلے گئے ہیں کہیں، لیکن جو بھی باقی بچے ہوئے ہیں ذرا ان کے لیے میں خاص یہ 2 مصرے ذرا سماعت کریے گا کہ حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے، حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ہوتا، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ہوتا۔ اور جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا۔ ماشاءاللہ جیو سلامت رہو، ماشاءاللہ بہت ہمت سے اور بہت قوت کے ساتھ میں آپ نے محفل سماعت فرمائی۔